بھاگ جاؤ یہاں سے، ظالم چیل، اس کے ماں باپ کو تو کھا ہی چکی ہو، اب اس پر ہی دیا کرو۔ اور چیل کے دل میں بھی پتہ نہیں کیا آتا ہے کہ اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آؤ میرے بچے، میں تمہاری رکشا کروں گی اور تمہیں بڑا کروں گی، آج سے میں ہی تمہاری ماں ہوں۔ اور ایسے وہ مما الو اس چڑیا کے ننھے سے بچے کو اٹھا کر اپنے گھونسلے میں لے جاتی ہے۔ یہ تم کس کو اٹھا کر لے آئی ہو؟ اور مما الو پاپا الو کو ساری بات بتاتی ہے کہ ظالم چیل نے کیسے اس ننھی چڑیا کے ماں باپ کو کھایا ہے اور کیسے اس نے اس بچے کو بچایا۔ تمہیں بھی پتہ نہیں کب عقل آئے گی، یہ سب ہماری شان کے خلاف ہے۔ ہم بہت طاقتور پکشی ہیں اور تمہیں اس ننھی سی چڑیا کو پال پوس کر کیا حاصل ہوگا؟ یہ بہت کمزور پکشی ہے، تمہیں اس پر اپنا سمے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تم یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے، طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، کسی مصیبت زدہ کمزور کی مدد کرنا بھی طاقت ہی ہے۔ تم جو بھی کہو، میں اس بچے کو پالوں گی اور اسے ضرور بڑا کروں گی۔ مما یہ کون ہے؟ بیٹا یہ آپ کی بہن ہے۔ سچ میں مما، میں بہت خوش ہوں، میں اپنی بہن کے ساتھ کھیلا کروں گا۔ اور کیکی اس ننھے پکشی کا بہت پیار کرتا ہے۔ کیکی تم اس سے دور ہی رہنا۔ لیکن کیوں پاپا؟ کیونکہ میں تمہیں بزدل بنانا نہیں چاہتا۔ تم بچے سے ایسی بات نہ ہی کرو۔ ایسے ہی دن اور رات گزرتے گئے، وہ ننھا سا چڑیا کا بچہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ بڑا ہونے کے بعد وہ اپنی مثال آپ تھی، اگرچہ وہ زیادہ طاقتور نہیں تھی، لیکن سندرتا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیکی میں تو جیسے اس کی جان تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی سارا دن کھیلتے اور مستیاں کرتے۔ پاپا آپ کو پتہ ہے آج کیکی نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میں تمہارا پاپا نہیں ہوں، تم ہمارے پریوار میں سے نہیں ہو۔ تمہیں اپنا آکار دیکھ کر بھی پتہ نہیں چلتا کہ تم ہم سے کتنی مختلف ہو۔ اور مینا بیچاری پریشان ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا پاپا ہمیشہ اس سے ایسے غصے میں کیوں بات کرتا ہے۔ مما الو جو یہ سب سن ہی رہی ہوتی ہے، جلدی سے مینا کے پاس آتی ہے اور اسے اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ میری بچی، تم اپنے پاپا کی باتوں کو دل پہ مت لگایا کرو، تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ ہمارے پریوار کے لیڈر ہیں، ان پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اسی لیے وہ پریشان رہتے ہیں۔ لیکن مما انہوں نے کیکی سے تو کبھی ایسے بات نہیں کی، پھر میرے ساتھ ہی کیوں؟ اور مما الو بھی چپ ہو جاتی ہے۔ اب سمے آ گیا ہے کہ ہمیں پرواز کر جانا چاہیے، کیونکہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں یہاں برف باری شروع ہو جائے گی۔ پاپا ہمیں بہت مزہ آئے گا، اس بار تو مینا بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ نہیں، مینا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ یہ ہمارے پریوار میں سے نہیں ہے اور یہ ہماری طرح اڑ بھی نہیں سکتی۔ لیکن پاپا میں اپنی بہن کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ تم ایسی فضول باتیں نہ کیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے اس چھوٹی چڑیا کو ہمارے ساتھ دیکھ کر، اور وہ راستے میں آنے والی مشکلات کا ہمارے ساتھ مقابلہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک کمزور پکشی ہے۔ لیکن پاپا، اب تم چپ کر جاؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ راستے میں ہی مر جائے؟ کیونکہ سفر جتنا لمبا ہے اس کے کمزور پنکھ کبھی بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مما الو کیکی کو چپ کروا دیتی ہے، کیونکہ اسے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مینا اس سفر کی مشکلات کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ لیکن وہ دکھی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کیکی اور مینا میں کبھی بھی فرق نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ مینا کو کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایسے ہی رات ہو جاتی ہے۔ مینا بیٹا، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم کل جا رہے ہیں؟ ہاں مما، میں بہت خوش ہوں، کیکی بتا رہا تھا کہ وہاں بہت مزہ آتا ہے۔ مینا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ بیٹا تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ لیکن کیوں مما؟ مجھے پتہ ہے ایسا پاپا نے کہا ہے آپ سے، آپ بھی مجھے اپنے پریوار کا حصہ نہیں سمجھتی۔ نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے، تو پھر آپ نے ایسے کیوں کہا؟ اور مینا زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ کیکی جو کہ سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا وہ بھی رونے لگ جاتا ہے۔ اچھا چپ کر جاؤ۔ اور مما الو دونوں کو پیار کے ساتھ صلاح دیتی ہے اور خود ساری رات جا کر گزارتی ہے۔ اگلی صبح جب مینا کی آنکھ کھلی تو گھونسلے میں کوئی بھی نہ تھا۔ مینا پاگلوں کی طرح سب کو ڈھونڈتی ہے، لیکن ناکام ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ مما نے بھی مجھے اپنا نہیں سمجھا، لیکن میں ان کے پریوار میں سے ہی ہوں،
میں ان سے الگ نہیں ہوں، میں ہمت نہیں ہاروں گی، میں ان کے پیچھے ضرور جاؤں گی اور ثابت کروں گی کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ مینا پکا ارادہ کر کے سفر شروع کرتی ہے۔ راستے میں اسے ایک طوطا ملتا ہے جو بہت اداس بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہے۔ طوطے بھائی، آپ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کیا بتاؤں تمہیں کہ میں کتنا دکھی ہوں۔ میری ماں مر گئی ہے اور میرے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ نہیں مما مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتی، سارا کام بھی مجھ سے کرواتی ہے اور کھانے کے سمے مجھے گھر سے نکال دیتی ہے۔ لیکن اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ تم بتاؤ تم یہاں کیسے؟ اور مینا اپنی ساری کہانی اس طوطے کو بتاتی ہے۔ طوطا بھی اس بات سے حیران ہوتا ہے کہ مینا کہیں سے بھی الو نہیں لگتی، پھر یہ خود کو الو کیوں کہہ رہی ہے؟ مینا بہن، اگر ایک بات کہوں تو تم غصہ تو نہیں کرو گی؟ نہیں، تم چڑیا ہو، الو نہیں ہو۔ یہ جھوٹ بول رہے ہو تم بھی پاپا جیسی باتیں کر رہے ہو۔ میں الو کے پریوار سے ہی ہوں۔ طوطے کے اندر بھی جگیاسا پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس چڑیا کے بارے میں جانے۔ گھر تو وہ بھی چھوڑ ہی چکا تھا۔ مینا، اگر تم کہو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں، مجھے راستے کا بھی اندازہ ہے کہ تمہارا پریوار کہاں گیا ہوگا۔ اس طرح طوطا بھی مینا کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ادھر الوؤں کا پریوار ایک جگہ پر پڑاؤ کرتا ہے۔ ککی اپنے پاپا سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مینا کیا کر رہی ہوگی۔ تم مینا کے خیال کو دل سے نکال نہیں سکتے؟ نہیں، میں نہیں نکال سکتا، وہ میری بہن ہے، آپ بہت برے ہیں۔ ککی ایسا کہتا ہوا وہاں سے تھوڑا دور چلا جاتا ہے، اس بات سے بے خبر کہ وہاں ایک خوفناک سانپ کی بل تھی۔ ککی اس بل میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب تم جاؤ اس کے پیچھے، کہیں وہ زیادہ دور نہ چلا جائے۔ اور پاپا الو اس کے پیچھے جاتا ہے اور ککی کو آوازیں دیتا ہے، لیکن ککی کی کہیں سے بھی آواز نہیں آتی۔ اچانک سے پاپا الو کی سانپ کے بل پر نظر پڑتی ہے۔ پاپا الو کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے۔ پیچھے سے باقی الو بھی آ جاتے ہیں۔ سب الو ہی پریشان ہوتے ہیں۔ مما الو کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ مینا چڑیا اور طوطا جو پاس سے گزرنے لگتے ہیں، الوؤں کے رونے کی آوازیں سن کر وہاں آ جاتے ہیں۔ مما کیا ہوا؟ مینا تم یہاں کیسے؟ اور مما الو مینا چڑیا کو ساری بات بتاتی ہے۔ مینا چڑیا سمے ضائع کیے بغیر بل کے اندر جاتی ہے۔ پاپا الو بہت شرمندہ تھا کیونکہ جس مینا کو وہ کمزور کہتا تھا، آج وہ مینا بل کے اندر گئی تھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ سانپ جو کہ ککی کو کھانے ہی والا تھا، مینا جا کر اس کی آنکھوں پر اپنی تیز چونچ سے وار کرتی ہے اور اسے اندھا کر دیتی ہے اور ککی کو لے کر باہر آ جاتی ہے۔ باہر الو جو کہ حوصلہ چھوڑے بیٹھے تھے کہ اب مینا اور ککی کبھی باہر نہیں آئیں گے، انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ پاپا الو کی آنکھوں سے تو آنسو رک نہیں رہے تھے۔ مینا میری بچی، مجھے معاف کر دینا، تم ہمارے پریوار سے ہی ہو اور تم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ اور طوطا یہ سب دیکھ کر اور بھی حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مینا طوطے کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھ لیتی ہے اور وہ سب ہنسی خوشی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔